ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا مسرت مصباح صاحبہ نے، جو کہ بانی اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہے اور سینکڑوں ایسڈ وکٹمز کی مدد کر چکی ہیں، اینڈ ایز وی اسپیک بھی مدد ہو رہی ہے. ہمیں جوائن کیے ڈاکٹر عائشہ میاں نے، جو کہ ماہر نفسیات ہیں، ہمارے شو کا حصہ ہیں، آتی رہتی ہیں، tells us and tries to make sense of what is happening and why this happens. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گی ہیرا حسین، جو کہ بانی ہیں of an organization called CHAIN. اچھا مسرت صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کریں گے. مطلب we grew up watching you helping these victims، اور آج ہم پروفیشنل زندگی میں ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں. ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے تو ہم پی ٹی وی کے اوپر آپ جو کام کر رہی تھیں اسے دیکھا کرتے تھے. What has changed over the course of years؟ کچھ چینج ہوا، کوئی تبدیلی آئی؟ کیا واقعات کم ہوئے، واقعات بڑھ گئے، واقعات اتنے ہی ہیں؟ کیا ہوا؟ چینج تو ضرور آیا ہے، اس لیے کہ قوانین جو ہیں اس میں امینڈمنٹس بھی آئی ہیں اور اس کی وجہ سے سختی ہوتی ہے. مطلب اگر پرپیٹریٹر پکڑا جائے گا تو اس کی سزائیں یقینی ہیں اور کیس کو 2 مہینے میں ختم بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. ڈیٹرنٹ قائم ہو نہیں پا رہا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسے وہ لوگ لوپ ہول نکلتے ہیں. 2 سال 3 سال 7 سال ٹھیک ہے، لیکن جس بچی کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کی تو پوری زندگی ہے. اف شی از 14 ایئرز اولڈ تو زندگی اس کی کہاں رہی؟ اف شی از 25 اس کی زندگی کہاں رہی؟ وہ اسے چھین لیا. ایسے لوگوں کو نہ کم سزا دی جائے اور نہ باہر بھیجا جائے کہ جی آپ 7 سال گزار لیں پھر آپ جا سکتے ہیں. چور تو پھر ڈاکو بن جاتا ہے نا نکلنے کے بعد. اور اتنی دفعہ یہ واقعات ہوئے ہیں کہ جو بچ کے نکلتے ہیں وہ واپس ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وی آر بیک ناؤ، یو ٹیک کیئر آف یور ادر وومن اور یور گرل. یہ تو اب وہ پھر جا کے یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ تو کبھی اس سے ٹراما سے نکلیں گی ہی نہیں. تو یہ انفارچونیٹلی رپورٹنگ ہو رہی ہے، لیکن بڑی شہروں میں، بڑے اور چھوٹے ٹاؤنز میں، لیکن جو بالکل ہی غریب ایریاز ہیں جہاں پر کوئی کسی حکومت کی رٹ قائم نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں، تیزاب پھینکا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دے آر جسٹ لیفٹ ٹو روٹ لائک ویجیٹیبلس، اور کچھ نہیں. مطلب جو ہسپتالوں میں یا آرگنائزیشنز یا جیسے آپ کے پاس پہنچ گئی وہ پہنچ گئی، ادروائز دس از یور فیٹ اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ول لیو فار لائف. جی ڈاکٹر عائشہ، آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں. اب مسرت مصباح صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ رپورٹنگ ایکچولی اب ہو رہی ہے، زیادہ کیسز بھی سامنے آتے ہیں اور زیادہ ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہتی، وہ خود ہی رپورٹ ہو جاتی ہے بات کی جی یہاں ایسڈ اٹیک ہوا ہے. ڈیٹرنس نہیں ہو رہی، ہاؤ ایور خوف نہیں آ رہا لوگوں میں. مطلب دس از اسٹل اے ویپن آف چوائس فار آل دا جلٹڈ مین آؤٹ دیئر کہ جی مجھے نہ کی ہے اور کس طرح مجھے انہوں نے ڈینائی کیا، اور ہم جی سب سے پہلے تو تیزاب پہ ہی جائیں گے. اینڈ پرہیپس اٹس ویری کنوینئنٹ اینڈ ایزی، وہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لینا. بالکل. سو میم مسرت آپا نے بھی جیسے بولا کہ ہم ان کو لائک کانسیکوینس دے دیتے ہیں، پنشمنٹ ہو جاتی ہے، بٹ دے کم بیک. سو اس چیز کو ملٹیپل ایریاز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو وی آر ناٹ اے مینٹلی ویل سوسائٹی، تو ہم کس طریقے سے اپنے مرد حضرات کو، ہاؤ آر وی ریزنگ دیم، کیوں اس قسم سے ان کو ریز کیا جا رہا ہے، ویئر دے فیل انٹائٹلڈ کہ واٹ ایور از اویلیبل، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ میرے لیے ہے، اور اگر مجھے نہیں مل رہا ہے یا آئی ایم ناٹ ہیپی ود واٹ ایور از کمنگ دین آئی کین فورسبلی ٹیک اٹ. اور میں نہیں اگر لے پا رہا تو پھر آئی کین ہرٹ دی ادر پرسن. سو آئی تھنک کہ وی ہیو ٹو تھنک وے بیک کہ ہاؤ آر وی، اسکولوں میں کیا پڑھا رہے ہیں، اس میں کیا پڑھا رہے ہیں کہ رائٹس کیا ہیں، ہر انسان کے کیا رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس وچ از مین وومن ایوری ون ہیز ایکول رائٹس. سو وہ وہاں سے بھی بات شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو ہماری جیلوں میں ہو رہا ہے، لیٹس سے وہ اگر جیل چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آر دے گوئنگ تھرو اینی کائنڈ آف ریفارمیٹیو جسٹس، ان کا کوئی ریفارم ہو رہا ہے کہ نہیں، کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا، صحیح کیا، کس وجہ سے ٹھیک نہیں تھا، سو دیٹ وین دے کم آؤٹ آف دیر they are better human beings or at least thoughtful یا reflective human beings. But I feel کہ جیلوں میں اور بھی زیادہ ان کو شے دی جاتی ہے. جیلوں میں ان کے ساتھ جو مشکل وقت probably گزرا ہوتا ہے، جو ہمارے جیلوں میں ہوتا ہے، تو ان کو اور زیادہ یہ فیل ہوتا ہے کہ اب تو میرے ساتھ یہ جیل میں ہوا ہے تو مجھے جا کے اور زیادہ ریونج لینا ہے.
بدلہ لینا ہے. بدلے کا بدلہ. اچھا مسرت آپ آپ سے سرٹنلی یہ جاننا چاہیں گے, آپ نے ہزاروں بچیوں کے ساتھ کام کیا, لڑکیوں کے ساتھ کام کیا, واٹ از دا لائف لائک آف این ایسڈ وکٹم؟ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس کی ختم ہے, وہ روزانہ جیتی ہے, روزانہ مرتی ہے. دے ویری سوسائڈل. ان کو مینٹل ہیلتھ اور ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں, اگر ہم بلاتے ہیں کہ بھئی سیشن ہے ڈاکٹر کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ہو, تو کہتے ہیں سڑ گئی ہے, پاگل نہیں ہوئی ہے, یعنی کہ جل گئی ہے, پاگل نہیں ہے, اس کو جب ہی بلائیں جب آپریشن کرنا ہے آپ نے. سو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, ہمیں اپنے گھر کے اندر سے شروع کرنا ہے. جو بچوں کی تربیت ہے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ, ماں باپ کا شعور میں آنا. خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ہمت یہ دیں کہ آپ نارمل ہیں, آپ کام کر سکتی ہیں, آپ اٹھیں, آپ پڑھیں. وہ لوگ بس اس کو چاہتے ہیں, شاید چھپنا چاہتے ہیں, شاید وہ چھپنا سامنے چاہتے آنا ہیں, نہیں کیونکہ چاہتے. لوگوں کا جو رویے ہوتے ہیں, جو مینٹیلٹی ہے لوگوں کی, وہ کسی لڑکی کو دیکھ کے جو کہ جلی ہوئی ہے اور وہ بائکیا رائڈر ہے تو اس کو دیکھ کے افسوس کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے شاباش, یو نو وی آر پراؤڈ آف یو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں شروع سے لے کے آخر تک لینا چاہیے. اب جب کہ جیسے ڈاکٹر مانور کا کیس ہے, ٹھیک ہے, اس نے ایک میڈیا ہائپ پکڑی ہے, اس کے حوالے سے بچے بچیاں, ویلاگرز اینڈ بلاگرز اینڈ انفلوئنسر سب کوئی نہ کوئی کامنٹ دے رہے ہیں. آپ کے کامنٹ سے نہ تو اس کا آپریشن ہو سکے گا اور نہ جو ہے اس کی جو وجوہات تھیں وہ پتہ چل سکے گا. ہاں, آپ کی کامنٹ سے اور آگاہی میں تو اس کو پازیٹیو لے کے اور اس کو اس طرح سے کریں کہ اس کو ختم کرنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ ہائے بیچاری وی آر ود یو مانور, اور آج سے ہم ایک مہم شروع کر رہے ہیں. کس چیز کی مہم شروع کر رہے ہیں؟ جائیں گاؤں میں, بیٹھیں لڑکیوں کے پاس, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کو ان کے حقوق بتائیں. اف دے آر انفارچونیٹلی اگر تعلیم کا فقدان ہے, مساجد تو موجود ہے نا ہر جگہ پہ, وہاں پہ مولانا صاحب مہینے میں ایک دفعہ کوئی خطبہ دے دیں خواتین کے لیے, ان کی عزت اور احترام کے لیے. اور جو اسکول کے بچیوں کو, اب تو CSR اور سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹیز صرف بڑی کمپنیوں کے لیے نہیں رہ گئی ہے, اب اسکول کالجوں کے لیے بھی ہے. ہاں, تو صاحب پرابلم یہ ہے ایک اور, مطلب جتنے بھی آپ مساجد میں خطبے کروا لیں اور جتنا بھی سینسٹائز کرا لیں, اسکولوں میں بھی ایجوکیشن دے دیں, اگر آپ کا گھر کا ماحول ایسا ہوگا جہاں آپ کے اپنی ماں بہن دادی نانی کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا گیا ہو, تو اٹس آلموسٹ آپ کو وراثت میں یہ چیز ملتی ہے کہ دیٹ از ہاؤ اے وومن شوڈ بی ٹریٹڈ. they have taken it as something normal. Yes, it's so normal there. یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے, اسی پہ بات کرتے ہیں مزید. ہمارے جوائن کیا ہیرا حسین صاحبہ نے, بانی ہیں آرگنائزیشن ہے چین کی. اب ہیرا صاحبہ, ڈاکٹر مہنور کے واقعے نے ہمیں بتایا کہ تہذاب کے حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. مسرت صاحبہ بھی یہی فرما رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ کتنے ہوں کہ علاج کروا چکی ہیں اور کتنے اب بھی زیر علاج ہیں. آج بھی خواتین اس ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں. جو زخم آتے ہیں ان کا علاج بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے, لیکن جو ٹراما ہے, جو روح پہ زخم ہے, میں کہتا ہوں وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتے. بہت مشکل. آپ خود سوچیں کہ آپ کے جسم کو جھلسا دیا جائے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف ایسی ہے جو آپ اپنا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن اس تکلیف کے ساتھ اس کے نشان آپ کے جسم پہ ہمیشہ رہیں گے. اور ڈاکٹر مانور جیسے کیس میں بہت سارے لوگوں کا آپ کا نام ان کے لیے صرف اسی کیس سے وابستہ رہے گا. اور یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو کہ کیا مقام ہے, کہ کتنی نفرت, کتنی اس کی کتنی کروئلٹی اس کے ساتھ کتنی زیادہ ظلم ہوتا ہے. اور یہ کہ بے شک کسی عورت کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو, یا کوئی بات ہو یا نہ ہو, ہر بات کا جو وہ اختتام ہے وہ عورت کے ساتھ ظلم پہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے, آپ کی جو تنظیم ہے وہ دنیا بھر میں جینڈر بیسڈ وائلنس کے وکٹمز کے ساتھ کام کرتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ بہت سی آگہی, بہت سے قوانین کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہوا؟ بیکاز قانون سازی ہوئی ہے اور بڑی اچھی قانون سازی ہے ہمارے پاس. بالکل, میرا تعلق لاہور سے ہے. میں نے چین جو ہے وہ پاکستان کے لیے شروع کی تھی اب, لیکن وہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے. اس
جینڈر بیس وائلنس، خواتین کے ساتھ ظلم، تشدد، یہ اس لیے ہمارے معاشرے سے نہیں جا رہا کیونکہ یہ صرف لاز کا کام نہیں ہے، یہ ذہنیت کا کام ہے، یہ فطرت کا کام ہے. جب تک ہمارے معاشرے میں بچپن سے جو نا بچیوں کی زندگی لڑکوں سے اتنی مختلف کر دی جاتی ہے، بے شک وہ ماں باپ یہ کہنا کہ اچھا تمہارا بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوتی تو اس کو پوری طرح سے پڑھانے کی اجازت نہیں ملتی، جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں ان کو پھر اس کا کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی، ان کی پسند کی شادی سے وہ ہماری ہی ملک میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. عورتوں کے کپڑوں کے اوپر پورے ملک میں ایسے بات ہوتی ہے جیسے کہ پورے ملک کا جو نظام ہے وہ صرف عورت کے لباس پہ چلتا ہے. تو یہ تو چھوٹی موٹی باتیں، ڈومیسٹک وائلنس، ہائی ریٹس آف سیکشل وائلنس اور بہت ہی کم کنوکشن ریٹس، ان سب کے باوجود ہمارے ملک میں خواتین ایسے بڑھ کے کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر مہنور جیسے کہ وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن رہی ہیں، یا وہ خواتین جو گھر بسا رہی ہیں، ان سب کو پھر بھی موڑ پہ یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ آدمی کے برابر نہیں ہے، نہ ان کا معاشرہ ان کی ویلیو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سمجھتا جس طرح ایک آدمی کیا. بہت شکریہ، بڑے ویلڈ پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں. ڈاکٹر عائشہ آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے دوبارہ. کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ایک پدر شاہی معاشرہ ہے جسے پیٹریارکل سوسائٹی کہتے ہیں، مطلب ہم 2026 میں اب موجود ہیں، کیا آپ کو معاشرے میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں ان دس ڈے اینڈ ایج کہ آنے والی جنریشن، آنے والی نسل ماضی کی جنریشنز یا نسلوں سے بہتر ہوگی، وہ عورت کو برابر کا انسان سمجھے گی؟ امید پہ دنیا قائم ہے عبداللہ. سائنس کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اینڈ لیٹس ناٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ دی بگ سٹیز، ہم اوور آل پورے پاکستان کی بات کریں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت شعور ضرور آ رہا ہے ان دا سینس کہ ایٹ لیسٹ یہ کانورسیشن، یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے، ہمارے ڈراموں میں ہو رہی ہے، ہمارے ڈفرینٹ فورمز پہ ہو رہی ہے. اور جو ہماری ابھی بالکل ینگ جنریشن ہے، جو جین زی وغیرہ، جو کہ تھوڑے سے سوشلی زیادہ کنیکٹڈ ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ ہیں، وہ انسٹاگرام پہ ہے، تو ان کی جو آئی تھنک شعور جو ان کو آ رہا ہے وہ صرف ایک اپنے گھر اور اپنے کمیونٹی سے نہیں آ رہا، بلکہ تھوڑا بہت گلوبل اویئرنیس بھی ہے. تو آئی تھنک کہ چاہے وہ ڈر خوف کی وجہ سے ہو یا یہ ہو کہ آئی وانٹ ٹو فٹ ان، تھوڑا بہت چینج ان دا سینس کہ کانورسیشن ضرور ہو رہی ہیں. لیکن ہمارا ملک تو وی ہیو 250 ملین پیپل، سو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اگر ڈاکٹر عائشہ سوری، ابھی آپ نے گلوبل کنیکشن کی جو بات کی ہے نا، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ اے لٹل بٹ. اس میں ایز مچ ایز ویلکم دیٹ از کہ ہم دیکھیں کہ دنیا کے کیا طور طریقے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں، لیکن اس میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی یہ تو اس دنیا کی باتیں ہیں، یہ تو وہ ماحول ہے، تو وہاں بہت سی چیزیں ایکسیپٹیڈ ہیں. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کنیکشن ہیئر. آپ کو لگتا ہے دیر از اے اسکول آف تھاٹ آؤٹ دیئر جو کہتے ہیں جتنا آپ ایک بچے کو اور بچی کو دور رکھیں گے ایک دوسرے سے، اتنا ہی وہ غلط خیالات ان کے دماغ میں آئیں گے. they'll never know the reality of how normal a girl and a boy are. اور کچھ ایک دوسرے کو جان لینا، جیسے اسکولوں میں ساتھ پڑھ لینا، ایکسپوز ہونا ایک دوسرے سے، وہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کو نکالے گی اور ایکچولی آپ کا معاشرہ بہتر ہوگا. بالکل ہما، یہ بالکل آپ نے بالکل 100% صحیح بات کی. بلکہ میں تو آئی ول ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ آن دس کہ بہت کلیئر ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ جو باپ اپنی بچی کے پیدا ہونے پہ امیڈیٹ اس کی ڈے ٹو ڈے چورز میں حصہ لیتا ہے، وہ باپ از لیس لائکلی ٹو ڈو جینڈر سیکشل وائلنس یا فزیکل ابیوز ٹورڈز دیٹ ڈاٹر، رائٹ؟ سو جتنا زیادہ ہم اپنے مردوں کو وہ کریں گے کہ آپ نے ہر چیز میں اسی طریقے سے حصہ لینا ہے، اور آپ کی جو بھی پرورش ہو رہی ہے وہ بالکل اس طریقے سے ہو رہی ہے جیسے عورت کی ہو رہی ہے. چاہے وہ بہن بھائیوں میں آپ جو تضاد ہم ڈفرینس کرتے ہیں، یا اسکولوں میں ہم ڈفرینس کر دیتے ہیں، یا اسکول الگ کر دیتے ہیں لڑکیوں کا لڑکوں کا، تو آپ کو وہ موقع ہی نہیں ملتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں آتی کہ دوسرے جینڈر کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے پیش آنا ہے. تو جتنا اب مرد عورت بہن بھائی دوست اور وومن دوست مرد دوست سب، عورت very much is part of the situation and equation here. So we need to learn how to be with that person. جب آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے کبھی، جب آپ نے completely تضاد کیا ہے، تو you never learn these things. And it's important to do that. اچھا مسرت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اتنے وکٹمس کے ساتھ ڈیل کر چکی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے یا فوری طور پر لاگو کرنی چاہیے، چاہے وہ اسکولوں میں ہوں، چاہے وہ ہم اپنے لڑکوں کو کیا سمجھائیں، ہم اپنی لڑکیوں کو کیا سمجھائیں؟ کچھ
نتائج اخذ کیا آپ نے اتنے طویل سفر میں اپنے؟ جی، سب سے پہلے تو جو گھر ہوتا ہے اور اس میں جو تربیت ہے، جیسے ابھی ذکر ہوا، بائسز نہیں ہونے چاہیے. آپ کے بچے آپ کے دوست ہونے چاہیے. ان میں جب آپ ان کو دبا لیتے ہیں یا فرق محسوس کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ اپنا وینجنس، وہ اپنا غصہ، اپنی خوشی کسی ایسے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو شاید ان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہو یا غلط سوچ سکتا ہو، جو اتنا سنسیئر ان کے ساتھ جی نہ ہو. تو گھر کی تربیت امپورٹنٹ ہو گئی. تعلیم میں جہاں ہم باقی سب چیزیں سکھا رہے ہیں، وہاں پر بچوں کو، بچیوں کو ذرا سا جو شعور کی منزل میں پہنچے، لاز بتائیں کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں موجود ہیں. مطلب آپ یہ تمام بتانی ہی تو ہے نا، تاکہ وہ انکلکیٹ کر دیں تھرو ڈراماز. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم فلمیں دیکھنے جاتے تھے نا بچپنے میں، تو اس میں مارا اور تعزیرات ہند دفعہ 302 قتل کا مقدمہ، پھانسی چڑھا دی. نو دیٹ تعزیرات 302 ہر بچے بڑے کو پتہ تھی اس زمانے میں، جب ہمیں اور قوانین کے بارے میں نہیں پتہ تھا. تیزاب کے حوالے سے 336A 336B یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور یونیورسٹیز میں کیونکہ پورے ملک سے بچے آتے ہیں، چاہے وہ کوٹے سسٹم سے آئیں یا نقل مکانی کر آئیں، یہ بہت مسٹ ہے، ایسا مسٹ کہ جو رولز اینڈ دا لاز آف دا لینڈ ہیں وہ ان کو اویئر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومت کی طرف سے ایک مضبوط کیمپین شروع ہونی چاہیے، جس میں ان بچیوں کو گاؤں میں، محلوں میں یہ بتایا جائے کہ اس ٹائپ کے حادثات جب ہوتے ہیں تو فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے. یعنی اب ڈاکٹر سے پہلے کیا کرنا. آپ نے اتنے وکٹمز کے ساتھ کیونکہ کام کیا، اس لیے بتائیں. پانی، کیونکہ اب جیسے اس بچے نے مانور کو اپنا کوٹ پہنا دیا اور وہ بھی کوٹ جل کے کباب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس بچے کو اتنی اس کی جو فیوم سی وہ خود بھی جل گیا، اور آپ نے اس کا سین دیکھو، وہ اپنا سر مار رہا تھا، اس کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. تو یہ چیزیں کہ فرسٹ ایڈ کیا ہے، فوراً اس کو واش کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے. اب مانور کو فریال تالپور صاحبہ نے موو کیا فرام کوئٹہ ٹو کراچی، اینڈ دین ہمارے ساتھ رجسٹر ہوئی، اور پھر ڈاکٹر ضیاء الاسلام جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کریں. کل سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن یہ بڑی را فارم میں ابھی اس کی جو ہے نا علاج شروع ہو رہا ہے. وین اٹ اسٹارٹس گیٹنگ ڈرائی، پھر کانٹریکچرز ہوتے ہیں، چہرے کے خد و خال بدلنے لگتے ہیں. وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی. لڑکوں کے اوپر بھی ٹاواں کوئی واقعات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور تو مگر جنرلی اسپیکنگ خواتین کے لیے، بیکاز خواتین اور بچیاں، یہ عورتیں جو ہیں دا ویکسٹ لنک ان اینی فیملی. کسی کو بدلہ لینا ہے، کسی کو وہاں نہیں ہوئی، کسی نے جہیز کے اوپر، کسی نے بیٹیوں کے پیدائش کے اوپر، ان سب کو مطلب یہ وہ ساری چیزیں جو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن میں بہت اوپن لکھی گئی ہیں. اتنا حقوق ہیں عورتوں کے لیے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کے تو مٹھائی بانٹتے ہیں وہ ان کو. مسرت مصباح صاحبہ، وی نیڈ ٹو شو دس ایز ویل. ڈاکٹر عائشہ، انفیکٹ آپ کو بھی اس کنورسیشن میں لائیں. ہمیں یہ دکھانے کی بہت ضرورت ہے، ہر ٹریڈیشن، ہر روایت کو آگے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں ہم باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ جیسے فار انسٹنس، کیس ان پوائنٹ، ٹی وی پہ یا ایون ان پبلک اگر میاں بیوی نے ہاتھ پکڑا ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا کسی کو. پبلک میں یہ آدمی اگر چپیڑے لگا رہا ہو ایک عورت کو تو سارے کہتے ہیں جی یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. دے ایکچولی ول لیٹ دیٹ گو آن. ٹی وی پہ ہم نے کتنی بار دیکھا ہے وائلنس اگینسٹ ویمن، ویئر ایز کوئی ہاتھ لگا لے اپنی بیوی کو، اپنی منگیتر کو، یہ وہ، تو ہمیں تکلیف ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں کیوں نہیں بتاتے کہ دیر از لو بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ دا وائف، تاکہ بچوں کو بھی نظر آئے کہ مطلب ہر ماں باپ پیار سے بھی رہتے ہیں. اتنا غصہ ہر چیز میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی دکھاوے کا غصہ. مطلب یہ ٹریڈیشنز اور یہ عجیب و غریب قسم کی روایتیں ہم کیوں پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں؟ سو ہما اگین دیکھیں، پروگریس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹریڈیشنز تب بنتے ہیں جب اس دور میں کسی مطلب روایت اس وقت بنتی ہے کہ اس دور میں اس چیز کی کوئی ضرورت ہے. لیکن جب دور بدل گیا، وقت بدل گیا، تو پھر
ون ہیز ٹو شفٹ اینڈ تھنک کہ اب اس دور میں کس چیز کی ضرورت ہے. محبت میاں بیوی میں, ماں باپ میں, بہن بھائیوں میں, ان سب بہت اچھی چیز ہے. اس کو مطلب شفقت جس کو ہم کہتے ہیں, آپ محبت چھوڑ دیں, وہ جو شفقت ہوتی ہے جو کہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کو دیکھنا ہر رشتے میں. جب تک وہ شفقت نہیں دیکھیں گے تو وہ مینٹلی ہیلدی انڈیویجولز نہیں بن سکتے. اور یہ جو جس قسم کے لوگ ایسڈ پھینک رہے ہیں یا فزیکل ابیوز کر رہے ہیں یا سیکشل ابیوز کر رہے ہیں, دے آر ناٹ مینٹلی ہیلدی پیپل, دے آر ناٹ, دیر از نتھنگ نارمل اباؤٹ اٹ. بالکل کسی بھی طریقے سے یہ نارمل چیز نہیں ہے. ان کی کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے, کچھ اندر کچھ پرابلم, انسیکیورٹیز رہ گئی ہیں جس کو وہ اگریشن کے تھرو شو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ میں پاورفل ہوں, دیکھو میرے اندر کتنا پاور ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے بالکل بھی. بٹ یہ دس ہیز ٹو بی رول ماڈل. اگر یہ گھروں کے اندر رول ماڈل نہیں ہے, اسکولوں میں رول ماڈل نہیں ہے, ٹیچرز جو ہیں وہ کارپورل پنشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, بچوں کو اٹھا کے مار رہے ہیں ورسز شفقت سے پڑھا رہے ہیں. ہر بندہ, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کون سا ٹیچر یاد ہے تو آپ کو وہی یاد ہوگا جس نے آپ کو شفقت سے پڑھایا ہے اور آپ کو وہ سبجیکٹ بھی اچھا لگا ہوگا. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جس کو کائنڈنس اینڈ شفقت کہتے ہیں نا, دیر از نو ریپلیسمنٹ فار اٹ. مور کائنڈنس از نیڈیڈ. ہر طریقے سے ہمارے کامنٹس میں, ہمارے سوشل میڈیا پہ, ہمارے آپس میں انٹریکشنس میں, اسکولوں میں سکھانے کی ضرورت ہے کہ 2+2 4 آ جائے گا, لیکن کائنڈنس اینڈ شفقت سیکھیں پہلے کہ کس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. that dignity, that respect that a woman should be given, وہ گھر سے شروع ہو کے وہ آگے ایگزامپل ہے اور وہ اوور دی ایئرز انکلکیٹ ہو. یہ نہیں کہ ایک دن ایک ایگزامپل دیا تو ہو یہ گیا. ایسا موضوع ہے جس پہ کتنی بات ہونی بھی چاہیے اور ہونی چاہیے, ہم کر بھی سکتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. بہت شکریہ مسرت مصباح صاحبہ, ڈاکٹر عائشہ اینڈ آف کورس ہیرا حسین بھی ہمارے ساتھ تھیں. بہت شکریہ.